کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کسی دوسرے انسان کے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، اور آپ اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن وہ چیز آپ کو تب بھی نہیں ملتی۔ آپ کی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت کے لیے جو آپ کو کسی دوسرے سے چاہیے ہوتا ہے، جو کہ آپ کو نہیں ملتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک وقفہ آ جاتا ہے، خاموشی کا، سوچ کا، سمجھ کا۔ انسان اپنی ذات کے اندر ہی کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے کہ میرے کس رویے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا میری خواہش، کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیا میری شدت اتنی کافی نہیں تھی کہ وہ چیز مجھے نصیب ہو جائے؟ کچھ ایسی ہی کیلکولیشن انسان کی ذات میں ہونا شروع کرتی ہیں جو پھر وہ انسان کی ذات کو ہی بریک بائی بریک توڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بکھرا ہوا دیکھتا ہے تو پھر وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو سمیٹ کے دوبارہ جوڑ دے۔ وہ پھر اپنے بکھرے ہوئے حصوں کو بھی نہیں اٹھاتا، وہ اپنے آپ کو جمع ہی کرنا نہیں چاہتا، اور اس کے بعد پھر جہاں وہ ختم ہوتا ہے، جتنا وہ رہ جاتا ہے، پھر وہیں سے وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب بہت زیادہ گہرا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے سننے والوں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس گہرائی میں آلریڈی اتر چکے ہیں اور سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، جو انسان کی اپنی اویکننگز ہوتی ہیں، جو اس کو اس کی ذات کے حوالے سے جن چیزوں کے اندر وہ داخل ہوتا ہے اپنی ذات کو لے کے، تو وہ سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے اس وقت۔ تو بس پہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا، انسان جہاں ہوتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے، بس پھر وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے دوبارہ۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے حصوں کو، ٹکڑوں کو اٹھا کے دوبارہ سے نہیں جوڑتا، کیونکہ اس سے تو پھر ایک ٹوٹی ہوئی شخصیت دوبارہ بنے گی نا۔ اس ٹائم پہ انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیتا ہے، بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ وہ نظر بھی نہیں آتا۔ دراصل وہ اپنے آپ سے بھی چھپنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ وقت، وہ سارا ٹائم انسان اپنی ذات کے ساتھ اذیت میں رہ کے اپنی ذات کی نفی کے ساتھ گزارتا ہے، تو پھر وہ اندر ہی اندر اس کی جڑیں اتنی زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ کبھی کسی کو دھتکاریے گا مت، کیونکہ آپ کی ایک دھتکار انسان کو زمین کے کتنے اندر دفن کر دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اس وقت۔ اور پھر انسان وہیں سے اگتا ہے جہاں پہ اس کو بویا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہانی ہی الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بیج ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس کو دبا دیں مٹی میں، اس کے بعد اس کو مٹی کی گرمی دبا رہتا ہے، وہ اندر دبا رہتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اوپر کی سرفیس سے کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ نیچے اس وقت کیا پروسیجر چل رہا ہے۔ اور پھر وہ اگنا شروع کرتا ہے، گرو کرتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے انسان کے ساتھ بھی، خاص طور پہ ایسے ہر اس انسان کے ساتھ جس کو اپنی زندگی میں اس جگہ سے دھتکار ملی ہو جہاں کا وقت اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ احتیاط کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے نا آپ کی زندگی بناتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے کسی کی ذات کو کہیں اور پہنچا دیتی ہیں۔